الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، فتح المنان تشہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ الکلام فی حاضل بابی فی موضعین، فرماتے ہیں اس باب میں یعنی تشہد کے باب میں دو مقامات ہیں جن میں کلام ہوتا ہے، جن میں اختلاف ہوتا ہے۔ الاول فی ترجیح العمل بالتشہد ابن مسعود علی العمل بتشہد ابن عباس۔ پہلا مقام یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد پر عمل کرنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد پر عمل کرنے کے مقابلے میں ترجیح رکھتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد ان سے جو مروی ہے وہ والے تشہد کو نماز میں پڑھا جائے، بمقابلہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ والے تشہد کی۔ یہ پہلا مقام ہے۔ قال فی الہدایتی، ہدایہ میں یہ فرمایا گیا کہ الاخذ بہذا اولا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو لینا زیادہ اچھا ہے، لأن فیہ الامر واقلہ الاستحباب، کیونکہ ان کی جو روایت ہے اس میں امر کے الفاظ ہیں اور امر کا کم سے کم مرتبہ استحباب ہوتا ہے۔ وَأَرَادَ بِالْأَمْرِ کل، اور صاحب ہدایہ کی مراد اس عبارت میں امر سے لفظ کل ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، وعلمنی التشہد، اور مجھے تشہد سکھایا، کما کان یعلمنی سورۃ من القرآن، جیسے وہ مجھے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ کالا، اور فرمایا، قل، پڑھو، التحیات للہ الی آخرہ۔ قال الشیخ ابن الحمام، شیخ ابن حمام فرماتے ہیں، وروی الست واللفظ لمسلم، روى الست، صحائے ستہ یا 6 کتب حدیث جو ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی جو روایت ہے اس کے لفظ یہ ہیں۔ عن ابن مسعود قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد وکفا بین کفیہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، فقال اذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل التحیات للہ والصلوات الی آخرہ، وفی لفظ النسائی، نسائی کے لفظ میں یہ الفاظ ہیں، اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا، قال فہذا هو الامر المعروف روایتا۔ تو شیخ ابن حمام فرماتے ہیں کہ یہ امر معروف ہے روایت کے اعتبار سے۔ والالف واللام فی السلام، لفظ السلام میں جو الف لام ہے، وہما للاستغراق، یہ استغراق کے لیے ہیں۔ وسلام نکرۃ یتناول الواحدہ، اور لفظ سلام نکرہ ہو تو وہ ایک پر مشتمل ہوتا ہے،
وحدانیت کو کے معنی دیتا ہے۔ وزیادت الواوی یعنی واو العطف فی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور واو کی زیادتی، واو عطف التحیات للہ والصلوات والطیبات میں، وہی لتجدید الکلامی، یہ کلام کو نیا کرنے کے لیے ہے، متجدد کرنے کے لیے ہے، کما فی القسم، جیسا کہ قسم میں ہوتا ہے، لین المعطوفہ غیر معطوف علیہ، کیونکہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے، فیصیر کل ثناء علی حدۃ، تو یہاں پر ہر ثنا علیحدہ شمار ہوگی، وبغیر واو یصیر کل ثناء واحدا، اور اگر یہ سارے الفاظ بغیر واو کے ہوں تو پھر پوری ثنا ایک ہی شمار ہوگی، کما فی القسم، فإن من قال، تو جو یوں کہے، واللہ والرحمن والرحیم واللہ والرحمن والرحیم لأفعلن کذا، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، میں ضرور ایسا کروں گا، ففعل لازمہ ثلاث کفارات، پھر اس نے وہ کام کر لیا جس کا وہ منع کر رہا تھا، تو اس پر 3 کفارے لازم ہوں گے۔ ولو کالا، اور اگر وہ یوں کہتا، واللہ الرحمن الرحیم لأفعلن کذا، ففعل، پھر اس کام کا ارتکاب کر دیتا، لازمہ کفارۃ واحدۃ، تو پھر اس پر ایک کفارہ لازم ہوتا۔ قال الشیخ واللام والالف واللام ہی فی روایت مسلم و ابی داود و ابن ماجہ عن ابن عباس، شیخ کہتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایتوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت سے منقول ہے، و روایت الترمذی والنسائی عنہ بالتنکیری، اور ترمذی اور نسائی کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے وہ نکرہ کی صورت میں ہے، واصحاب الشافعی فی العمل علی ہذہ الروایت، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار عمل میں اس روایت پر ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر ہیں، فصحت ترجیح علی ما ذهب الیہ، تو راجے قرار دینا درست ہوگا اس پر، ان دلائل پر جس کی طرف وہ گئے ہیں۔ وَأَمَّا زِيَادَةُ الْوَاوِ، بہرحال واو کی جو زیادتی ہے، فَلَيْسَتْ فِي تَشَہُّدِ ابن عباس فی جمیع روایاتی، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشہد میں تمام روایتوں میں نہیں ہے۔ وَتَأْکِیدُ التعلیمی، اور تعلیم کی تاکید، تعلیم کا موقت کرنا، یعنی بہی اخذہ بیدہ، یعنی ہاتھ سے انہیں پکڑنا، لزیادت توکیدی، یہ تاکید کی زیادتی کے لیے ہے، لیسا فی تشہدی ابن عباس، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد والی روایت میں نہیں ہے۔ اما نفس التعلیمی ففی تشہدی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایضا، بہرحال نفس تعلیم کا تذکرہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشہد میں بھی ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَتَ کَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَہُدَ، ان کے لفظ جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، وکان یقول، اور یوں فرمایا کرتے تھے، التحیات الی آخرہ، وقول الذیلی، اور امام ذیلی
کا قول یہ ہے کہ امت تعلیم فہو ایدن فی تشہدی ابن عباس دفعا لہذا الوجہ من الترجیح، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشہد میں تعلیم کا لفظ اس وجہ سے ترجیح کو دفع کرنے والا ہے، لیس بوارد، وہ وارد ہونے والا نہیں ہے۔ قال الشیخ ومن وجوہ الترجیح ایضا، جبکہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ وجوہ ترجیح میں سے یہ بھی ہے کہ ان الائمۃ الستۃ اتفقوا علیہ لفظا و معنی، کہ 6 حدیثوں کے جو امام ہیں وہ لفظاً اور معنن اس روایت پر متفق ہیں، وہ نادر، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وتشہد ابن عباس معدود فی افراد مسلم، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو تشہد ہے وہ معدود ہے، اس کی تعداد ہے وہ مختلف ہے مسلم کے افراد میں، مسلم کی روایت کرنے والے افراد میں وہ معدود ہے، وہ مختلف عددوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ وَإِن رَوَاهُ غیر البخاری من الستۃ، اگرچہ اس نے روایت کیا ہے بخاری کے علاوہ 6 سے، وَأَعْلَى درجات الصحیح عندهم متفق علیہ شیخانی، جبکہ محدثین کے نزدیک صحیح کا اعلیٰ ترین درجہ وہ حدیث ہے جس پر شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ متفق ہوں، ولو فی اصلہ، فکیف اذا اتفقا علی لفظہ، اگرچہ وہ صرف اس کی اصل میں متفق ہوں تو پھر وہ کیسی ہوگی، وہ روایت کیسی ہوگی کہ جہاں پر یہ دونوں شیخ لفظ حدیث پر متفق ہو۔ ولذا اجماع العلماء، اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے علی اس بات پر کہ انہ اصح حدیث فی الباب، کہ یہ تشہد کے باب میں اصح ترین حدیث ہے۔ قال الترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد حدیث ابن مسعود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصح حدیث تشہد کے باب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ والعمل علیہ عند اکثر الصحابۃ والتابعین، اور اسی پر اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک عمل ہے۔ ثم اخرج عن خسیف، پھر اس کی تخریج خسیف سے بھی کی ہے۔ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فقلت له، تو میں نے عرض کی، ان الناس قد اختلفوا فی التشہد، کہ لوگوں کا اختلاف ہے تشہد میں۔ فقال علیک بتشہد ابن مسعود، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو لینا لازم ہے۔ قال الخطابی و ابن المنذری، جبکہ خطابی اور ابن منذر کہتے ہیں وَمِمَّنْ وَافَقَ ابن مسعود علی رفعہ معاویۃ، کہ ان افراد میں سے، ان راویوں میں سے کہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہیں حدیث کے مرفوع ہونے پر، معاویہ بھی ہیں۔ اخرجت تبرانی عنہ کان یعلم الناس التشہد وہو علی المنبر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
وہ جو ہے لوگوں کو تشہد سکھایا کرتے تھے، اور وہ ممبر پر موجود تھے، سکھا رہے تھے اور وہ ممبر پر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے التحیات للہ سوان و عائشۃ فی سنن البیہقی عنہا۔ تو سنن بیہقی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں ھذا تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات الی آخرہ۔ قال النووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسنادہ جید، اس کی اسناد بہترین ہے، وسلمان روت تبرانی والبزار عن ابی راشد، تبرانی اور بزار نے ابو راشد سے روایت کیا، قال سألت سلمانہ، فرماتے ہیں میں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، انی تشہدی، تشہد کے بارے میں، قال اعلمکم کما علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے سکھایا تھا، التحیات للہ والصلوات الی آخرہ سوال۔ قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ حماد بن سلیمان بیدی، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حماد بن سلیمان نے میرا ہاتھ پکڑا، وعلمنی التشہد، اور مجھے تشہد سکھائی، وقال حماد، اور حماد نے کہا اخذ ابراہیم بیدی وعلمنی التشہد، کہ ابراہیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھائی، وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا اخذ القمۃ بیدی وعلمنی التشہد، القمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھائی، وقال القمۃ، اور القمہ نے کہا اخذ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدی وعلمنی التشہد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھائی، وقال عبداللہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وعلمنی التشہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھائی، کما یعلمونی سورۃ، جیسا وہ مجھے سورت سکھاتے تھے، ھذہ الوجوہ التی ذکرت فی الہدایتی، یہ وہ دلائل تھے جو ہدایہ میں ذکر کیے گئے، للترجیح، ترجیح کے لیے، ذکرناہا ممزوجن مع الشرح، ہم نے ان سارے دلائل کو شرح کے ساتھ ملاتے ہوئے، شرح کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ذکر کر دیا ہے، وقت ذکروا وجوہن آخرہ، اور کچھ علماء نے اور بھی کچھ وجوہات، کچھ صورتیں بیان کی ہیں، احدھا، ان صورتوں میں سے، ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھی تمام الصلاتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشہد کے ساتھ نماز کے مکمل ہونے کو معلق کیا، فدلہ، تو یہ دلیل ہے، علی، اس بات پر کہ ان تمام لا یوجد بدونہ، کہ اس تشہد کے بغیر تمام حاصل نہیں ہوگا، تمام نہیں پایا جائے گا، وثانیہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہ قدم فیہ اسم اللہ، اس اتحیات میں لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، فَإِنَّهُ اذا قدم اسم الممدوح فی ابتداء الکلام، تو جب ممدوح کے نام کو کلام کی ابتدا میں مقدم کیا جائے، تعینہ، تو وہ والی مدح متعین ہو جاتی ہے، ومتى اخرا، اور جب ممدوح کے نام کو مؤخر کیا جائے، کانا محتملا و ازالت الاحتمالی باولی کلام اولا، جب ممدوح کے نام کو مؤخر کیا جائے تو وہاں مدح محتمل ہو جاتی ہے،
وَإِزَالَةُ الْاحْتِمَالِ، اور احتمال کو ختم کرنا، بِأَوَّلِ الْكَلَامِ اولا، کلام کی ابتدا کے ساتھ بہتر ہے۔ وَثَالِثُهَا، تیسری وجہ، أَنَّ قَوْلَهُ التحیات، کہ ان کا فرمانا التحیات عام، یہ عام ہے، یتناول کل قربت الصلاۃ وغیرہا، جو کہ نماز اور اس کے علاوہ ہر نیکی کو شامل ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ، تو جب کہا الصلاۃ بغیر الواوی، بغیر واو کے، سارا تخصیصاً و بیاناً، تو یہ تخصیص ہو جائے گی، بیان ہو جائے گا، انہو اراد بہ الصلاۃ لا غیرہ، کہ اس سے مراد نماز ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ورابعہا، چوتھی وجہ، انہو اوفقوا بذکر الاستفتاح، کہ یہ ابتدا کے استفتاح کے ذکر کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتی ہے، حیث ذکر بالواوی، اس حیثیت سے کہ اسے واو کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَهَذِهِ وُجُوهٌ تَصْلُحُ تَوْجِیحًا لِلتَّرْجِیحِ، یہ وجوہات، یہ دلائل صلاحیت رکھتے ہیں ترجیح کی توجیہ بننے کے۔ وَالْعُمْدَةُ هُوَ الْأَصِحِّیَّةُ، اور عمدہ دلیل روایت کا اصح ہونا ہے، وقوت الاسنادی، اور اسناد کا قوی ہونا ہے، و اختیار الصحابتی و تابعین، اور صحابہ اور تابعین کا پسند کرنا ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ یہ بات ہم ذکر کر چکے۔ وقت ترجیحا تشہد ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشہد کو بھی ترجیح دی گئی ہے، بِأَنَّ فِيهِ زیادت کلمت، اس طرح کہ اس میں ایک کلمے کی زیادتی ہے، وہی المبارکات، اور وہ ہے مبارکات، قلنا فی خبرنا، ہم نے اپنی حدیث میں یہ بات بتائی ہے، زیادت الواواتی و زیادت الالفی واللامی و زیادت کلمت فی شہادتی، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں واو کی زیادتیاں ہیں، اور الف اور لام کی زیادتی ہے، شہادت میں ایک کلمے کی زیادتی ہے، وہیا قولہ عبدہ، اور وہ ہے عبدہ کا قول، والعبودیت اخص صفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبودیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ایک خصوصیت والی خاصیت ہے، مقدم علی الرسالتی، جو کہ رسالت پر مقدم ہے، وَلِهَذَا لَمَّا سَمِعَ رَجُلًا، اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یقول، یوں کہتے ہوئے سنا، اشہد ان محمدن رسولہ وعبدہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنتو عبدن، میں بندہ ہوں، قبل ان اکون رسولا، قبل اس کے کہ میں رسول ہوں، کل، لہذا یوں کہا کرو، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وَبِأَنَّهُ یوافق القرآن، اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ صورت قرآن کے موافق ہوتی ہے، علی ما قالا، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تحیتاً من عند اللہ مبارکتاً طیبتاً، قلنا موافقت القرآن لا یجعلہ اولا، ہم نے کہا کہ قرآن کے موافق ہونا یہ اسے اولا نہیں بنائے گا، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ يَكْرُهُ فِي الْقَعْدَةِ، کیونکہ قاعدے، نماز کے قاعدے میں قرآن کی قرات مکروہ ہوتی ہے، کما فی الرکوع والسجود، جیسا کہ رکوع و سجود میں، کما وردا فی الحدیث، جیسا کہ یہ حکم حدیث میں وارد ہوا ہے۔ فَكَيْفَ يُسْتَحَبُّ مَا يُوَافِقُهُ،
تو کیسے استحباب ثابت ہوگا اس کا جو اس مکروہ صورت کے موافق ہوتی ہے؟ وَبِأَنَّ أَكْثَرَ تسلیمات القرآن بغیر الف واللام، اور یہ دلیل کہ قرآن پاک کے اکثر تسلیمات بغیر الف اور لام کے ہیں، کا قول ہی تعالی، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان، سلام علیکم طبتم قالوا سلاما، یہاں بھی لفظ سلام، سلام علی المرسلین وامثال ذالک، فاحد الجوابین ما ذکرنا، تو دو جوابوں میں سے ایک تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، وثانی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی ذکر بالالف واللام ایضا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلام کو الف لام کے ساتھ بھی ذکر کیا، والسلام علی من اتبع الہدا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، والسلام المحلى مشروع بالالف واللام۔ تو سلام جو آراستہ ہے الف لام کے ساتھ جائز ہے۔ وَبِأَنَّ خبر ابن عباس، اور یہ بھی دلیل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے، جو خبر ہے، متاخر من خبری ابن مسعود، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کے بعد کے زمانے کی ہے، لأن ابن عباس کانا صغیر السن، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، فکانا ینقل ما تأخر من الشرائع، لہذا وہ شریعت کے احکام میں سے جو بعد والے ہیں ان کو نقل کرتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، ما ذکر غیر لازم، جو بات کہی گئی ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ قالو فی روایتی صحابی متاخر الاسلامی، علماء نے فرمایا اسلام کے حوالے سے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، ان کی روایت میں کہ انہو لا یستلزم نسخ، کہ ان کی روایت جو ہے وہ نسخ کو لازم نہیں کرتی، ولم یرجح احد روایت اصاغر الصحابتی، اور نہ ہی کوئی ترجیح دی گئی ہے صحابہ میں سے اصاغر کی روایت میں سے کسی کو، علی اکابرہم، ان کے اکابر پر، ولی ان ابن مسعود تقدمت ہجرتہ ودامت صحبتہ، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور آپ کی صحبت جو ہے وہ دائمی رہی، وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، اور آپ جو ہیں وہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت لأمتی ما رضی بہ ابن ام عبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس امتی سے راضی ہوں جس سے ابن ام عبد راضی ہیں۔ فما قالہ علماؤنا اولا و احسن، تو جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ اولا اور احسن ہے۔ و ذکر فی کتاب الخراقی، اور کتاب الخراقی میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان المختار فی مذہب احمد ایضا، کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں بھی مختار پسندیدہ تشہد ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد ہے، ولو تشہد بغیرہ بما ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے غیر کی تشہد کسی نے پڑھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کا تشہدی ابن عباس و ابی موسیٰ الاشعری وغیرہم، جیسا کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری اور ان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تشہد، جازا ایدن، تو یہ بھی امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک
جائز ہوگی نص علی ذالکا، اس پر انہوں نے صراحت کی ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَارَ ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْن، لیکن انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد کو مختار قرار دیا شیخین کے متفق ہونے کی وجہ سے، و اتفاق کی الفاظ ہی، اور ان کے الفاظ کے متفق ہونے کی وجہ سے، وَقَوْنُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، تو اکثر اہل علم کا اس پر ہونا، وَقَوْنُ الْأَمْرِ فِيهِ، اور اس میں ایک معاملے کا امر کے الفاظ کا ہونا، بخلاف غیر ہی، برخلاف دوسری روایتوں کے، ولا نص اخص بینہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بتعلیم ہی، اور کوئی اخص نص موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم کا حکم دیا ہو۔ ففی مسندی احمد انہ امر ابن مسعود ان یعلم الناس، جبکہ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ تشہد سکھائیں۔ والمذکور فی رسالتی ابن ابی زید، اور جو رسالہ ابن ابی زید میں مذکور ہے، فی مذہبی مالک، جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے بارے میں ہے، وہ منقول یہ ہے کہ حاضر تشہد التحیات للہ الزاکیات للہ الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی، ہوا تشہد عمر، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد ہے، الذی ذکرہ الطیبی، جسے طیبی نے ذکر کیا۔ قال الشیخ ابن الحمامی، شیخ ابن حمام نے فرمایا، الاختلاف فی الفضل لا فی الجواز، یہ جو سارا اختلاف ہے احناف کا، شوافع کا، حنابلہ کا، مالکیہ کا، یہ فضیلت کے حوالے سے ہے، جواز کے حوالے سے نہیں ہے۔ جواز کے حوالے سے تمام صحابہ سے جو منقول تشہد ہیں وہ سب کے نزدیک جائز ہیں۔ صحیح ہے جی، یہاں تک رکھتے ہیں۔